ماشاءاللہ۔ ایک دن دوست جمع ہوئے، لجپالا علاج کروانے دے، فرمایا علاج کرنے والے آئے تھے، کہا کون آیا؟ کہا سرکار دو عالم تشریف لائے تھے، خواب میں حضور آ گئے، پیارا رخ دکھا گئے اور ایک جملہ بھی مجھے فرما گئے۔ حضور کیا فرما گئے سرکار؟ فرمایا سرکار کہتے تھے نظام ہمیں ہے تجھ سے کوئی کام۔ حضور فرمایا نظام تیرا سلسلہ بڑا پاک ہے لیکن ہمیں تیرے ملنے کا اشتیاق، علاج نہیں کرواؤں گا میں مدینے والے کی طرف۔ خواجہ فرید کہتے ہیں وطن بگانے ول نہیں آمنا، وطن بگانے ول نہیں آمنا، تے یاد کی تم دلدار کولے رہساں مول نہ سہساں ہجر دا بھاری بھار، وطن بگانے ول نہیں آمنا یاد کی تم دلدار، اروار نہیں رہنا سی جاونا پار، جتھے ساڑی سرکار ہم ادھر جائیں گے 40 دن تک نہ پینا نہ کھانا۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ آپ نے پوچھا جمعہ آ گیا، جمعے کا دن آیا، پھر پوچھتے ہم نے نماز پڑھ لی، حضور پڑھ لی، پھر وہی ایک ہی نماز کو پھر فرماتے چلو پھر پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں پھر وقت آئے نا۔ اللہ اللہ، ایک ہی نماز ایک بار پھر ایک ہی نماز کو بار بار پڑھے جاتے ہیں، ایک ہی نماز کو بار بار ادا کیے جاتے ہیں، ایک ہی نماز کو بار بار پڑھ کے بتاتے ہیں لوگوں نماز کا عالم کیا ہوتا ہے، اللہ سے پیار کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اب حالت یہ بن گئی کہ جب چہار شنبہ کا دن آتا ہے اور آپ نے دوستوں کو بلایا، فرمایا اب قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، اب ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر لب پہ درود ہے اور سلام ہے اور بس اللہ رسول کا کلام ہے۔ یہی ربیع الثانی کا مہینہ، اسی کی 18 تاریخ تھی، جو عرس ہم جن تاریخوں میں منا رہے ہیں یہ پیارے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب گردن ڈھل گئی اور ہوا فراق کی چل گئی۔ اب جب آپ کا جنازہ مبارک دوستوں نے اٹھایا، کاندھوں پہ ٹکایا، کہتے رونے والوں کی چیخیں بلند ہوئی، علماء صوفیہ، حتیٰ کہ علامہ اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب وہ بھی لکھ گئے، کہتے جب جنازہ حضرت خواجہ نظام کا اٹھایا گیا، کاندھوں پہ لوگ لے جانے لگے تو رونے والوں نے پیچھے سے دی صدا، قوال بھی تھے، سارے درد مند تھے، اور حضرت شیخ سعدی کا کلام تھا اور لفظ یہ تھے سروے سیمینا بسہرا می روی، سخت بے مہری کے بے ماں می روی، سروے سیمینا، اس کا معنی یہ ہے کہ او حسینوں کے سجن، او سروے سیمی تن، او پاک وجود پاک بدن، بسہرا می روی، دنیا آباد کو چھوڑے جاتے ہو، مکھ ایک اجڑی بستی کی طرف موڑے جاتے ہو، سارے پیار کے سلسلے توڑے جاتے ہو، کیوں روتا ہوا ہمیں چھوڑے جاتے ہو، اے تماشا گاہ عالم روئے تو، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، سارا زمانہ تجھے دیکھنے آ رہا ہے، او جانے والے یہ بتا تو کسے دیکھنے جا رہا ہے، یہ ساری دنیا تجھے ملنے آ رہی ہے پر تو چادریں پہن کے منہ چھپا کے، روٹ کے منہ چھپا کے، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، ہر کوئی تجھے ملنے دیکھنے آ رہا ہے، تو بھی تو بتاتا جا تو کسے دیکھنے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں اتنی درد کرب کی چیخیں تھیں کہ آپ کا بدن جو دنیا سے گزر چکے تھے، آپ کا کفن ہلا اور کفن
کفن ہٹا ہاتھ باہر نکلا، کفن سے ہاتھ باہر نکلا، فرمایا نہ دو تانے من روم سوئے محمد مصطفیٰ، من روم سوئے محمد مصطفیٰ، آنکھ آمد جانے ماں ایمان ماں، میں جا رہا ہوں اپنے پاک نبی سے ملنے، جو میری آن بھی ہے، میری جان بھی ہے، میرا ایمان بھی ہے، میرا مان بھی ہے، میرا تران بھی ہے، میں اس لجپال کو ملنے جا رہا ہوں، اب تم ہی بولو۔ وہ خواجہ نظام الدین اولیاء، اسی لیے ہم عرس مناتے ہیں۔ کیوں؟ عرس اسی وقت منایا جاتا ہے۔ عرس کا معنی ہے خوشی، عرس کا معنی ہے شادی، اور شادی کیا ہوتی ہے؟ جب سجن کی سجن سے دید ہوتی ہے، وہ موت نہیں وہ عید ہوتی ہے۔ اور یہی موسم تھا کہ خواجہ نظام یہاں سے جا رہے تھے اور جاتے نعرہ لگا رہے تھے، من روم سوئے محمد مصطفیٰ، تم سے رشتے توڑے جا رہا ہوں، اپنے نبی سے رشتے جوڑے جا رہا ہوں۔ جس کی زندگی وہ ہے، جس کا وصال یہ ہے، اور جس کی سیرت وہ سیرت ہے۔ آج جتنے ہمارے ہاں یہ سلسلے ہیں، ان سلسلوں کو جمع کرو تو نظام کا نظام بنتا ہے۔ آج ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی ایک خوبصورت نظام ہے۔ آج ہم فقیروں کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی نظام ہے۔ لیکن نظام کے ہاں دیکھو کیسا نظام ہے۔ نظام الدین اولیاء، اس ساری مخلوق ہمارے ہاں امتیاز کی لکیریں ہیں، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، لیکن فقیر نے جو جھونپڑی بنائی ہے، یہاں ساری کائنات اکٹھی ہو کے آئی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ایک دریائے جمنا سے گزر رہے تھے، دریائے جمنا کا کنارہ جا رہا تھا یہ فقیر پیارا۔ ایک عورت جمنا کے کنارے پہ رہتی ہے، جمنا کے پانی بھرنے کی بجائے دور کنویں سے پانی بھرنے جا رہی ہے۔ خواجہ نظام نے دیکھا بی بی رہتی دریائے جمنا کے کنارے ہو، پانی پیتی ہو کنویں کا، دنیا جمنا سے پانی بھر بھر کے دوسرے ملک لے جاتی ہے کہ اس کا پانی بھوک بڑھاتا ہے، ہاضمے والا ہے، اور تو کنویں کا پانی پیتی ہے جمنا کا پانی چھوڑ کے۔ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا مسلمانوں کے سونے پیر، میں غریب عورت ہوں، بچے میرے زیادہ ہیں، جمنا کا پانی پیتے ہیں، روٹی زیادہ مانگتے ہیں، اور میں کنویں کا پانی پلاتی ہوں، کچھ پانی بھارا ہے، کچھ تو بھوک مٹ جاتی ہے پانی سے، جمنا کا پانی پلاؤں گی ہاضمہ ہوگا، روٹی زیادہ مانگتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی پلکیں بھیگ گئیں، فرمایا سارا زمانہ جمنا کا پانی پیے، تو کنویں کا پیے، آج سے جمنا کا پانی پیا کر، تیرے کھانے پینے کا ذمہ دار محمد عربی کا غلام ہے، جس کا نام نظام ہے۔ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہے۔ اس لیے فقر سیکھنا ہے، نظام سے سیکھو، دنیا سے پیار کرنا سیکھنا ہے، نظام سے سیکھو۔ اور آج نفرتیں ہی نفرتیں ہیں۔ ایک آدمی نے آ کے کہا، سونا آپ کو فلاں آدمی گالیاں دیتا ہے، فلاں گلا کرتا ہے، اجازت ہو تو گردن مروڑ دیں۔ آپ نے فرمایا نام، اس کو معاف کیے دیتے ہیں۔ لجپالا کس کس کو معاف کرو گے؟ آپ نے فرمایا دوستو، وہ کانٹے پھینکے تم بھی کانٹے پھینکو گے، دنیا سو کانٹوں سے بھر جائے گی۔ وہ بھی کانٹے پھینکے تم بھی کانٹے پھینکو، دنیا تو کانٹوں سے بھر جائے گی۔ کچھ کانٹے پھینکنے والے ہوں، کچھ چننے والے بھی ہونے چاہیے۔ فرمایا وہ کانٹے پھینکتے رہیں، ہم کانٹے چنتے رہیں گے، دنیا کو کانٹوں سے نہیں بھرنے دیں گے، اس میں پیار کی پھوار برسائیں گے۔ یہ تعلیمات ہیں، ہم ان فقیروں کے غلام ہیں، ہمارے خواجہ نظام ہیں۔ ایک چھجو آدمی تھا، چھجو، اب جس کا نام ہی چھجو ہے وہ کس بلندی پہ ہوگا؟ اب چھجو ہو کر چھجو، یہ چھجو صرف نام، آج کل بھی بڑے چھجو ہیں، یا چھج، چھج نو آکھو منہ کج، ولیاں والے پاسے نہ بھاج، اللہ کے ولی ہیں، اللہ اکبر۔ تو چھجو جو تھا
اس بدبخت کو خدا واسطے کا ویر تھا خواجہ نظام سے. ہر دور کے چھنجوں کو اللہ کے پیاروں سے دشمنی ہوتی ہے. اب چھنجو جب بھی گھر آتا حضرت خواجہ نظام کے خلاف شروع ہو جاتا. اور خواجہ نظام الدین اولیاء کو پتا تھا کہ یہ یوں یوں کرتا ہے. آپ جو بھی کھانا پکواتے اور وہ کھانا بند کرواتے اور سیدھا چھنجو کے گھر بھیجواتے. روزانہ کھاتا, روزانہ ہی سلے میں گالیاں دیتا. ایک دن بیوی نے کہا تو بڑا ایسا ویسا ہے, بڑا نمک حرام ہے, بڑا نمک مردار ہے, تو اتنا غدار ہے, شرم حیا تجھے نہیں آتی. وہ روز کھانا بھجواتے ہیں, تو روز بک بک کرتا ہے, کبھی تو کوئی حیا کر, شرم کر. اس نے کہا چلو آج سے خواجہ نظام کے خلاف زبان بند. اس نے کی زبان بند, ادھر سے کھانا جانا بند. اب وہ چل پڑا. اس نے کہا حضور جب تک گالیاں دیتے رہے کھانے کھاتے رہے, اور اب ہم نے گالیاں دینی بند کر دی, آپ نے کھانا بند کر دیا. خواجہ نظام الدین اولیاء ہنس پڑے, فرمایا مزدوری تو نے کرنی بند کر دی, ہم نے مزدوری دینی بند کر دی. حیران ہوا, کہنے لگا میں سمجھا نہیں. آپ نے فرمایا دوستا تو گالیاں دیتا تھا, برائیاں ہماری تو لیتا تھا, تو جتنی نیکی کرتا تھا میرے کھاتے آ جاتی تھی. تیرے جیسے بندے کا شکریہ ادا نہ کروں تو کس کا کروں. یہ ہے خواجہ نظام الدین اولیاء. اور پھر آپ پردے رکھ, فقیروں کا کام پردے رکھنا ہوتا ہے. ایک مرتبہ آپ کے مرید آپ کو ملنے کے لیے جا رہے تھے. ایک غریب فقیر مولانا صاحب رستے میں بیٹھے تھے. کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہا خواجہ نظام سے ملنے. اس نے کہا چلو آج ہم بھی زیارت کیے آتے ہیں. چل پڑے ساتھ. لیکن جس کو دیکھا کسی کے ہاتھ میں کچھ, کسی کے کچھ. اس نے کہا میرا ہاتھ تو خالی ہے. اس نے کہا یہ تو باعث شرمندگی ہے کہ سب کچھ نہ کچھ لنگر کے لیے لے جا رہے ہیں, میرا ہاتھ خالی. اس نے مٹی اٹھا لی, مٹی اٹھائی, بند کی کسی کاغذ شاغذ میں. اس نے کہا جب یہ رکھیں گے میں بھی بیچ میں رکھ دوں گا, رکھنے والوں میں تو میرا نام آ ہی جائے گا. اللہ اکبر. اب سب رکھتے رہے. جب حضرت مولانا صاحب کی باری آئی مٹی کی پڑیا رکھنے کی, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ہاتھ آگے کر لیا. ہاتھ آگے کر کے وہ پوڑی آپ نے سمیٹی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے. سمیٹ کے کہا اقبال جی حضور. فرمایا باقی لنگر میں ادھر رکھ دے, پکنے پکانے کی چیزیں ہیں, اور یہ لے جا, یہ قیمتی شے ہے, یہ نظام کی آنکھ کا سرما ہے, میری آخرت کا سرمایہ. اللہ اکبر. ایک پردہ رکھا, رو پڑے. کہنے لگے دوستا آیا کر, کھانا کھایا کر, تو میرے نبی کے دین کا غلام ہے, نظام تیرا غلام ہے. حضرت میاں صاحب کی بات عجب رہی. کہتے پردہ پوشی کم فکردہ تے میں طالب فقراواں, عیب کسے دے پھول نہ سکاں تے ہر ایک تھی شرماواں. یہ تصوف ہے, یہ فقیری ہے, یہ میرے محمد کا نظام ہے, یہ نظام کا نظام ہے. وارث شاہ نے ٹھیک کہا. اللہ اکبر. وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے, ہمیں جان دا جندرا ٹوٹ جائے. بہرحال وقت کے دامن میں بہت وقت تھا, لیکن پھر وقت تنگ ہو گیا ہے. فقیر کا اپنا رنگ ہو گیا ہے. ہم نے ارادہ کیا تھا کچھ تھوڑا بیان کرنے کا, لیکن تکبیر, نعرہ تکبیر ہو گیا ہے. اس لیے کہ تکبیر والے پیاروں نے بھی, انہوں نے بھی دامن وسیع کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہ کالے لیں گے نہ کالے دیں گے. یہ چس رس کی بات ہے, اسے بڑھاتے چلو, سننے والوں کو سناتے چلو. زمانہ بہت غور سے سن رہا تھا مگر ہم خاموش ہو گئے داستاں کہتے کہتے. اس لیے آج بات پھر وہی میں کہتا ہوں کہ موتی تو خواجہ نظام کے دامن میں پورا دریا بہہ رہا ہے. ہم نے 2-4 موتی اٹھا کے ادھر دھر دیے ہیں, آپ کے نام کر دیے ہیں. تکبیر ٹی وی کی وساطت سے اللہ ان کو بھی برکتیں, اس پورے سٹاف کو برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمارے یہ رت جگہ بھی قبول منظور فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء کی فقیری سے ہمیں بھی تھوڑا سا حصہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین اکرام, یہ تھے حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب جو ہمیں بتا رہے تھے
اللہ کے ولی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی زندگی کے بارے میں۔ ناظرین اکرام، یہ ہے وہ کردار جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا، اور یہ ہیں وہ لوگ۔ سورہ انعام کی اس آیت کی تفسیر اللہ سبحانہ وتعالی says قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جن کی نمازیں، جن کی قربانیاں اور جن کی زندگی اور جن کی موت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اس اللہ کے لیے۔ اور جب وہ لوگ اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو ان کی قبریں بھی اللہ سبحانہ و تعالی منور رکھتا ہے، ان کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ آخر میں حضرت علامہ خان محمد قادری سے ملتمس ہوں کہ آپ دعا فرمائیں اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کا اختتام فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا علیم یا حلیم یا عظیم، بے نیاز بندہ نواز کارساز مالک و مولا، اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم نے تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کیا۔ میرے اللہ اس پاکیزہ ذکر کا صدقہ ہم سب کو ایمان کی اور جان کی سلامتی عطا فرما۔ ہمارے اہل ایمان بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، جہاں بھی ہیں، عورتیں، مرد، بچے، بزرگ، بوڑھے، سب پہ رحمت فرما، سب پہ کرم فرما۔ یا اللہ ان پاکیزہ نفس لوگوں کا صدقہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کا رزق عطا فرما۔ مالک الملک جو کسی پریشانی کسی دکھ میں مبتلا ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ میرے اللہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کے آنسو کا صدقہ، حضور خواجہ خواجگان کے رت جگوں کا صدقہ، یا الہ العالمین تجھے تیرے پاکیزہ نام کا صدقہ، حضور کے درود و سلام کا صدقہ، مالک الملک اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی امت کے جوانوں اور بچیوں سب پہ رحمت فرما۔ ماں باپ کو اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ ہر مسلمان کو جو پردیس میں دیس میں ہے یا اللہ رسوائیوں سے ذلتوں سے بچا۔ یا اللہ سب کی عزت و آبرو جان ایمان آل اولاد کاروبار کی خیر فرما۔ میرے اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی کمی کوتاہی بولنے میں ہوئی یا اللہ ہم معافی کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف فرما۔ میرے اللہ خواجگان چشت، خواجگان نقش بند، خواجگان قادریہ، خواجگان سہروردیہ، شاذلیہ، جہاں کہیں تیرے پیارے ہیں یا اللہ ہم سب سے پیار کرتے ہیں۔ یا اللہ سب پیاروں کی ہمیں محبت عطا فرما۔ مالک الملک صدقہ پیارے حبیب علیہ السلام کا جناب مسعود عالم خان صاحب اور تکبیر ٹی وی کی پوری انتظامیہ، اس کے بانیان یا الہ العالمین ہمارے پیر صاحبان اور ہمارے علماء کرام، مالک الملک اور جو دوست جس انداز سے بھی جنہوں نے سنا، جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے اس کا اثر قبول کیا، یا الہ العالمین سب کو برکتیں، رحمتیں، عزتیں عطا فرما۔ یا اللہ سب کی عزت آبرو وقار میں اضافہ فرما۔ مالک الملک صدقہ پیارے حبیب کا ہمیں آخری وقت کلمہ شریف کی دولت نصیب فرما۔ مالک الملک صدقہ پیارے حبیب کا ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، نیک سیرت ہمیں حکمران نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اس انگلستان کی زمین، یورپ کی زمین، جہاں جہاں تکبیر ٹی وی کے سننے والے موجود ہیں، مالک الملک سب کو برکتیں، عزتیں، رحمتیں، شانیں، وقار عطا فرما۔ بے آبروئی سے بچا، ذلت سے بچا، عزت کی زندگی عطا فرما، عزت کی موت عطا فرما۔ مالک الملک ہمیں اپنے اولیاء کی طرح پیار نصیب فرما، ہمارے سینوں کو محبتوں کا خزینہ بنا دے۔ محبت ہو تو تیرے لیے، تیرے نبی کے لیے، پیار ہو تو تیرے لیے، تیرے نبی کے لیے، تیرے دین کے لیے، تیرے پیاروں کے لیے۔ یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا صدقہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں جتنی بچے اور بچیاں جو بھی جس حال میں ہیں، مالک الملک انہیں کردار بلند عطا فرما، خوبصورت نظر عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری نوجوان نسل کے اوپر خصوصی نظر رحمت، خصوصی نظر کرم فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں کی خیر فرما، جو گزر گئے مالک الملک ان کی قبروں کو روشن فرما۔ یا الہ العالمین ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، یا اللہ یہ ثواب تیرے پیارے نبی کی پوری امت، بالخصوص حضور سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء کی روح پرفتوح کے نام کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین ان کی روح کو ہماری طرف متوجہ فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا
ہم حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائیں، اللہ ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہم اپنے پروگرام کا اختتام ایک قوالی پہ کریں گے۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ یو کین وزٹ us on our website www.takbirtv.com and you can find us on Facebook and Twitter۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔